اچھا جی، CSS اسلامیات کے حوالے سے کچھ چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی ہے. جو ہمارا ڈیمو لیکچر ہے، کچھ سوالات ہیں جن کو ڈسکس کرنا ہے، اور آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھنا ہے تو وہ آپ پلیز آپ میسج کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو میں اس مرتبہ کا پیپر تھوڑا سا ڈسکس کر دوں کہ جو CSS 2020 کا پیپر تھا، تو جس کا رزلٹ ابھی آ گیا ہے اور بہت سارے اسٹوڈنٹس اس میں فیل بھی ہیں. تو اس کی کچھ ریزنز ہیں. پیپر روایتی نہیں تھا. مطلب روایتی پیپر ہم یا ٹریڈیشنل پیپر اس کو کہتے ہیں کہ جس میں تھوڑا سا مشکل پیپر ہوتا ہے. پیپر زیادہ ایزی تھا. اگر زیادہ ایزی پیپر ہو تو اس کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں، جو اس مرتبہ ایشوز جو ہے نا جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے، اور اسٹوڈنٹس کو بھی پرٹیکولرلی سامنا کرنا پڑا ہے. تو اگر زیادہ آسان پیپر ہو تو ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس سست ہو جاتے ہیں. اتنا ایکٹیولی ان کا مائنڈ کام نہیں کر رہا ہوتا، اور وہ بھی تھوڑا سا ایزی لے رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ فیل ہو جاتے ہیں. آواز نہیں آ رہی؟ شاید آپ اپنا، ہاں بالکل آ رہی ہے، کلیئر ہے. جس اسٹوڈنٹ کو آواز نہیں آ رہی تو وہ چیک کرے اپنا موبائل فون یا اس کا اپنا میوٹ وغیرہ اس کو چیک کریں. اچھا، تو اسٹوڈنٹس جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو اس سال کا ہمارا پیپر تھا 2020 کا، تو اس کی جو ریزنز تھیں جو سامنے آئی ہیں، مطلب کچھ اسٹوڈنٹس کی DMC آ چکی ہے، مجھے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. اور جب پیپر آیا تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ اس پیپر نے اچھے نمبر نہیں دینے. اب دیکھیں اوپر جو اسٹوڈنٹس اس سال پیپر دینا چاہ رہے ہیں تو مینجمنٹ بھی تھوڑی سی چینج ہوئی ہے. اب ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ شاید کچھ چینجنگز آئیں، لیکن اسلامیات کے پیپر میں کتنی چینجنگ آ سکتی ہیں اور کیا پاسبلٹیز ہیں، تو ظاہر بات ہے اس کو گیس ہی کیا جا سکتا ہے. کوئی حتمی بات تو نہیں کہی جا سکتی. تو گیس یہ ہے کہ اس مرتبہ جو پیپر ہوگا وہ ایک معتدل پیپر ہوگا، ماڈریٹ پیپر ہوگا. بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا اور بہت زیادہ آسان بھی نہیں ہوگا. چونکہ ایک وقت تک پیپر یعنی 2016 کے بعد سے جب سے مطلب سلیبس چینج ہوا ہے، تو جو اسلامیات کا پیپر آ رہا ہے تو وہ آلموسٹ سلیبس سے ہی تھا، اور سلیبس کے ان ایریا سے تھا کہ جو روایتی طور پہ ہم ابھی ڈسکس کریں گے اور آپ کو بھی اندازہ ہوگا. تو اس نے سلیبس سے کو باہر نکل کے بات نہیں کی. اگرچہ اس مرتبہ بھی سلیبس سے ہی اس نے لی ہیں چیزیں، لیکن تھوڑی سی آسان کر کے لی ہیں، مطلب بڑی ہی سمپل چیزیں لی ہیں. تو زیادہ سمپل چیزیں زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں اٹیمپٹ کرنا، اور زیادہ مشکل چیزیں آسان ہوتی ہیں اٹیمپٹ کرنا اسلامیات میں پرٹیکولر. تو دوسرا یہ ہے کہ جو دو چیزیں جن پر آپ کو بہت فوکس کرنا ہے اسلامیات کے پیپر میں، ایک تو ہے ایکڈیمک اپروچ، اور ایکڈیمک اپروچ کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ ہے کنٹمپریری جو ورلڈ ہے یا ایشوز ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کرنا. اب اگر اس نے کوشچن مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فارگیونیس کے حوالے سے پوچھا ہے، جیسے ابھی ہمارا پریویس پیپر تھا، تو آپ جہاں پہ ایکڈیمک بات کریں گے تو وہاں پہ آپ کنٹمپریری جو ایشوز ہیں ان کو بھی ساتھ لائیں. جب آپ پاکستان کی پولیٹکس کی بات بھی کریں گے، آپ ورلڈ پولیٹکس کی بات بھی کریں گے، آپ دنیا میں عدم برداشت کی بات بھی کریں گے. تو اس مرتبہ بھی اسٹوڈنٹس نے جن نے یہ فارگیونیس کا پہلا کوشچن تھا یا دوسرا انہوں نے اٹیمپٹ کیا، تو پرابلم یہ ہوئی کہ انہوں نے ایکڈیمکلی تو بات ٹھیک کی ہے، مطلب وہ اچھی مثالیں لے کر آئے ہوں گے، لیکن انہوں نے جو ورلڈ سنیریو ہے اور اس میں عدم برداشت ہے اس کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا. تو اگر وہ اس کو ساتھ ٹچ کرتے کنٹمپریری
ورلڈ کے ساتھ ٹچ کرتے تو یقیناً جو صورتحال ہے وہ بہت بہتر ہوتی. تو اس لیے مطلب اگر انتہا پسندی ہے تو انتہا پسندی کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کی ایک مسلم ورلڈ میں تاریخ ہے، اس کی ایک کرسچن ورلڈ میں تاریخ ہے، اس کی موجودہ دنیا میں تاریخ ہے. وہ ایک اکیڈیمک اپروچ ہے، انتہا پسندی کیوں پیدا ہوتی ہے، کیا چیزیں. لیکن اس کے ساتھ ایک جو دوسری چیز ہے جس کو اسٹوڈینٹس کو بڑا مطلب بغور دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارا ایرا ہے، ہم جس عہد میں رہتے ہیں اور ہمارے عہد کے ساتھ پھر جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، تو یہاں پہ سچویشن کیا ہے، تو اس کو ساتھ ریلیٹ کرنا. تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں اس کے حوالے سے کرنا چاہتا تھا. اب ہم کچھ باتیں کریں گے کہ اسٹوڈینٹس کے نمبر کیسے آتے ہیں اور اسٹوڈینٹس فیل کیوں ہوتے ہیں، انگریزی میں کرنا چاہیے، اردو میں کرنا چاہیے. یہ چند ایک باتیں بھی ڈسکس کرتے ہیں، پھر آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ وہ آپ یہ بھیجیے تو انشاءاللہ ان کو بھی لیتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اسلامیات کا پیپر ہے تو ہر پیپر کی نا کچھ کور ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں. تو اسلامیات کے پیپر کی بھی کچھ کور ٹرمینالوجیز ہیں. تو اسٹوڈینٹس نارملی ان ٹرمینالوجیز کو نہیں لکھتے. مطلب جو ایگزامینر ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بس آگے پیچھے سے کچھ چیزیں اس نے کچھ اسمارٹ ورک کر لی ہے اور نتھنگ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو وہ ٹرمینالوجیز جو ہیں ان کو تھوڑا سا یاد کرنا چاہیے. اگر ان کے ساتھ ان ٹرمینالوجیز کے ساتھ آپ کوشچن کو اٹیمپٹ کریں گے، ہم جب کوشچن انشاءاللہ آگے کریں گے تو اس میں ہم وہ ٹرمینالوجیز بھی آپ کو کروائیں گے. اچھا، مثال کے طور پہ میں سادہ سی اب اجتہاد کا کوشچن کر رہے ہیں، تو اجتہاد کے کوشچن میں اگر آپ یہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے، تو ایک یہ بھی طریقہ ہے. لیکن اگر آپ لکھتے ہیں کہ فقہ حنفی میں شیخین کی رائے یہ ہے، اب شیخین ایک ٹرمینالوجی ہے، وہ ٹرمینالوجی بولی جاتی ہے امام ابو حنیفہ کے لیے اور امام ابو یوسف کے لیے. تو اس سے ایگزامینر کو یہ پتہ چلے گا کہ اچھا اس کو شیخین کا پتہ ہے. یا آپ یہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی میں طرفین کی رائے یہ ہے، اور طرفین سے مراد ڈیفینیٹلی امام محمد ہے اور امام ابو حنیفہ ہے، تو یہ بھی ایک ٹرمینالوجی. آپ کہتے ہیں جی فقہ حنفی میں صحبین کی رائے ہے، صحبین سے مراد کون ہے، امام ابو یوسف ہیں اور امام محمد ہیں، تو یہ ایک ٹرمینالوجی ہے. جب آپ ٹرمینالوجی لکھتے ہیں اپنے کوشچن کے اندر تو اس سے ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ آپ کو اس سبجیکٹ کی کچھ کور چیزوں کا پتہ ہے. اسی طرح میں شیخین کی بات سے اگر مثال دوں، آپ صحابہ کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں، تو آپ لکھتے ہیں کہ صحابہ میں شیخین کی رائے ہے. تو صحابہ میں جو شیخین ہیں کن کو کہا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو کہا جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ حدیث میں لکھتے ہیں تو حدیث میں آپ لکھتے ہیں کہ حدیث میں کہا جاتا ہے امام بخاری کو اور امام مسلم کو، تو آپ لکھتے ہیں کہ ائمہ حدیث میں شیخین کی رائے ہے. تو یہ کور اس طرح کا اگر ایک حدیث بخاری میں اور مسلم میں ہے اور اس کا آپ ریفرنس دیتے ہیں تو اس کے ریفرنس میں آپ لکھتے ہیں کہ بخاری و مسلم، ایک یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ لکھتے ہیں متفقن علیہ، متفقن علیہ ایک ٹرمینالوجی ہے. اس ٹرمینالوجی کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم جو ہے نا اس حدیث پر اتفاق کرتے ہیں. تو امام بخاری اور مسلم جو ہیں وہ اگر اتفاق کرتے ہیں کسی حدیث پر تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ متفقن علیہ ہے. تو ایک تو بات یاد رکھیں کہ جو کور ٹرمینالوجیز ہیں کسی بھی سبجیکٹ کی، نہ صرف اسلامیات بلکہ ہر سبجیکٹ کے لیے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. کور ٹرمینالوجی پر ہم تھوڑی سی بات کی کہ آپ کو اسلامیات میں ان چیزوں میں جاننا چاہیے، آپ لگے کہ اس کو یہ کہ اسلامیات میں اس نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ
اچھا، یہ ہم جعفری اسکول آف تھاٹ سے کسی نے پوچھا ہے، تو ان کی جو حدیث کی مشہور کتابیں ہیں تو ان میں اصول کافی ہے، اور اصول کافی کے بعد فروع کافی ہے، ملا یازر الفقی ہے، الاستبصار ہے، تو ان کی حدیث کی 4 کتابیں ہیں۔ تو اگر وہ آپ جعفری اسکول آف تھاٹ کی بھی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ جو امام جعفر صادق کے فالوورز ہیں تو ان کے ہاں جو 4 کتابیں ہیں، اصول اربع، بلکہ اصول اربع تو خیر نہیں کہیں گے، 4 بکس ہی ہیں، تو ان کا آپ نام لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر 4 جو جورسٹ ہیں تو ان کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ ایک ٹرمینالوجی لکھتے ہیں ائمہ اربع، 4 امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ تو یہ پی ایم ایس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں بعد میں۔ اچھا، تو اس میں آپ اس کو ائمہ اربع لکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ٹرمینالوجی ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں کہ مارکس کیسے آتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا بھی ڈکٹیٹ کریں، جو میں بھی ڈکٹیٹ کروانے لگا ہوں۔ مثلا آپ کا جو انٹروڈکشن ہے یہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور انٹروڈکشن میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کا تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے جو بالکل ریلیونٹ ہونا چاہیے اور ٹو دی پوائنٹ ہونا چاہیے، اور یہ 2 لائن یا 3 لائن پر آپ کا نقطہ نظر ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا آرگیو کریں، اسٹیٹمنٹ کو اپنی ڈیولپ کریں، اور یہاں پہ کوئی ساتھ آرگیومنٹ نہیں ہے تو اس اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو کوئی آرگیومنٹ بھی ساتھ دینا چاہیے، 1 2 3 جو بھی اس تھیسس اسٹیٹمنٹ کے لیے ضروری ہے۔ اور جب آپ اس کو کنکلوڈ کریں اپنے انٹروڈکشن کو تو آپ کو ایک سجیشن دیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم خواتین کے رائٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم یہ مثال میں نارملی دیتا ہوں کہ ہم یہ بھی نقطہ نظر لے سکتے ہیں کہ اسلام ڈز ناٹ گیو دا رائٹس، اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام gives the rights۔ اگر آپ یہ دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ خواتین کو حقوق دیتا ہے تو اس میں پھر امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب آپ نے لکھ دیا جو حقوق دیتا ہے، پھر آپ لکھ دیتے ہیں جی آئینی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے تو وہاں بھی رائٹس موجود ہیں۔ تو جب یہ آپ نے اگر نقطہ نظر دے دیا اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ میں تو ساتھ آگے چلیں اور پھر دلیل بھی دیں، کوئی آرگیو کریں کہ اسلام میں کہاں پہ قرآن کی آیت نہیں، حدیث نہیں، یا قانون کی کوئی بات نہیں۔ اور اگر آپ ساتھ یہ دیتے ہیں جی مسلم معاشرہ جو ہے یا پاکستانی سوسائٹی وہاں پہ پرابلم ہے، اسلام میں تو کوئی پرابلم نہیں، تو پاکستانی سوسائٹی کے مسائل جو ہیں ان کو دیں تو وہ ایشوز جو ہیں وہ آئیں گے۔ تو اسی طرح جب آپ کنکلوژن دیں گے تو مطلب کنکلوژن کی طرف جائیں گے، انٹروڈکشن میں آپ ہیں اور آپ کنکلوڈ کر رہے ہیں تو آپ سجیشن دیں کہ یہ جو خواتین پہ ظلم ہوتا ہے یا مسائل ہیں تو ان ایشوز کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو آپ کو یہ خاص مطلب ہے جو قانون میں چیزیں موجود ہیں تو ان کو نافذ کیا جائے۔ انٹروڈکشن کے بعد جو امپورٹنٹ ہے وہ پیراگراف کا لنکیج ہے کہ آپ جیسے جیسے آپ کوشچن کو ڈیولپ کر رہے ہیں تو آپ پیراگراف جو ہیں ان کو ساتھ انٹروڈکشن کے ساتھ لنک رکھیں، اور جب آپ کنکلوژن کی طرف آئیں تو وہاں پہ آپ ایک انالیسز دیں۔ اور انالیسز نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اوپر ڈیبیٹ کر چکے ہوتے ہیں تو اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، لیکن آپ ایک آدھ سجیشن یہاں پہ زیادہ دیتے ہیں اور اوپر کی ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ ایک کمپیریزن دے دیں۔ مطلب اگر خواتین کی رائٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ ایک کمپیریزن دے سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا ہے، حضور تشریف لائے پھر کیا ہوا، اور پھر موجودہ ہے اسلام کیا کہتا ہے، اور پاکستانی معاشرہ، ویسٹ کا معاشرہ، پازیٹیو نیگیٹو، میرٹس ڈی میرٹس، اور ایک آدھ سجیشن۔ اور وہ سجیشن جو ہے وہ آپ کی اپنے سماج کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے ہونی چاہیے۔ تو یہ چند ایک چیزیں جو ہیں مطلب انٹروڈکشن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، اور پیراگراف آپ آگے بڑھا رہے ہیں اور کنکلوژن کی طرف آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔
اچھا یہ جو درمیان میں آپ نے پیراگراف کا لنکیج بھی دیا ہے اور کنکلوژن بھی کر دیا ہے، تو جو درمیان کے پیراگرافس ہیں تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ آپ کا ڈیٹا چاہیے ہوگا، اور یہ ڈیٹا جو ہے نا اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ آیات ود عربک ٹیکسٹ لکھیں. اسٹوڈنٹس کو ایشو ہوتا ہے جی عربک ٹیکسٹ کے ساتھ کیسے لکھیں، پرابلم ہوتی ہے. کچھ تھوڑی سی پریکٹس کر لیں، کچھ آیات کو یاد کر لیں، کچھ لکھ لیں، کچھ حدیث کو یاد کر لیں، کم از کم 10-12 آیات کو 7-8 حدیث. انشاءاللہ جب ہم بھی کلاسز پڑھائیں گے تو میں 1-2 آیات بہت ریلیونٹ تو ضرور لکھواؤں گا، اور باقی میری کتاب کے اندر بھی موجود ہیں، سراج اسلامیات اردو، اور جو انگریزی والی ہے جو ورلڈ ٹائم نے شائع کی ہے، اور میری مروزی کی کتاب بھی ہے سراج اسلامیات کے نام سے. ایک اسٹوڈنٹس نے پوچھا جی آؤٹ لائنز، ڈیفینیٹلی آؤٹ لائنز کوئی مسٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ ایگزامینر کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. اب اسلامیات کی آؤٹ لائنز میں اور ایسے کی آؤٹ لائنز میں تھوڑا سا فرق ہے. ایسے میں آپ ڈیٹیل آؤٹ لائنز دیتے ہیں، اسلامیات میں آپ ڈیٹیل آؤٹ لائنز نہیں دیں گے، آپ مختصر 5-6-7 آؤٹ لائنز دیں گے. مطلب جو مین ہیڈنگز ہیں وہ آپ دیں گے اور سب ہیڈنگز آپ نہیں دیں گے. ایسے میں تو سم ٹائمز آپ 2 صفحے کی آؤٹ لائنز بھی لے جاتے ہیں، وہ وہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے. یہاں پہ اگرچہ ریکوائرمنٹ نہیں، لیکن ایگزامینر اس سے خوش ہوتا ہے، فیسیلیٹیٹ ہوتا ہے کہ اچھا سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ کن آؤٹ لائنز کے تحت آگے کویسچن کو اٹیمپٹ کرے گا. تو آؤٹ لائن جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں ایگزامینر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. آیات میں یہ ہے کہ آپ مختصر لکھ لیں جس سے کم از کم مضمون پورا ہو جائے. مثلا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو اگر نماز پر ہے، یا زکوٰۃ ہے تو آپ تو زکوٰۃ، اگر حج پر ہے واتم الحج والعمرۃ للہ، مختصر کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کوئی لکھ رہے ہیں تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین انا اعطیناک الکوثر، ٹھیک ہے نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم. تو یہ جو مختصر آیات ہوتی ہیں میرا خیال ان کو یاد کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، اور اگر اس کو میمورائز کرنے کا پرابلم ہے تو بڑا سادہ سے حافظ یار پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں. آپ 10-12-15 جو آیات ہیں ان کو نکالیں، کچھ حدیث کو نکالیں اور ان کو رات بیٹھ کے ایک مرتبہ پڑھیں، صبح ایک مرتبہ پڑھ لیں، پھر رات کو پڑھیں. ایک ہفتے کے بعد میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، کچھ بھی نہ کریں، بس ایک مرتبہ رات کو پڑھ لیں اور ایک مرتبہ صبح پڑھ لیں. اگر آیات یاد نہ ہوں تو مجھ سے بے شک 100 روپے بھی انعام کے طور پہ لے لیجیے گا. صرف ایک ہفتہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ چیزیں ہو جائیں گی. یہ کوئی اتنے مشکل کام نہیں ہے. لیکن اسلامیات کے پیپر میں جیسے میں نے کہا کہ کور ٹرمینالوجی نے آپ نے یوز کرنی ہے. اچھا انٹروڈکشن، اچھا کنکلوژن، آؤٹ لائنز، پیراگراف کا لنکیج، اور اس کے ساتھ جو آیات حدیث کے ساتھ اردو کے اشعار بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ اردو کے اشعار ضرور دیں، کیونکہ اردو کے اشعار بے شک آپ انگریزی میں اٹیمپٹ کر رہے ہیں یا اردو میں اٹیمپٹ کر رہے ہیں، تو اردو کے اشعار نے علامہ اقبال کے بہت سے اشعار میں نے اپنی کتاب میں دیے ہوئے ہیں. ہم انشاءاللہ کروائیں گے بھی صحیح، آپ نے جب لیکچر ہم شروع کریں گے پراپر، تو اشعار آپ ضرور دیں. باقی آپ نے آیات پہ زیر زبر پیش جو ہے نا وہ نہیں لگانی، اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اور آپ نے ریفرنس بھی نہیں دیتا کہ یہ البقرہ ہے یا بنی اسرائیل ہے، آپ نے بس جسٹ القرآن، حدیث پہ لکھنے الحدیث. لیکن اگر آپ کو شور ہیں کہ یہ حدیث بخاری کی ہے تو پھر بخاری لکھ دیں. ہاں ایک بات ہے کہ آپ تو انشاءاللہ میں کرواؤں گا ایک کام، وہ یہ ہے کہ جب ہم ریفرنس دیں گے تو کہیں کہیں پہ ریفرنس میں ہم تھوڑی سی کور ٹرمینالوجی بھی یوز کریں گے. مثال کے طور پہ ہم بخاری کا حوالہ دیتے ہیں تو ہم جسٹ بخاری شریف لکھ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ اسی کو لکھیں الجامع الصحیح للبخاری تھوڑی سی پریکٹس کر کے، تو جب آپ یہ ریفرنس دیں گے تو اس سے انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ایگزامینر ہے وہ متاثر ہوگا کہ اس بندے کو پتہ ہے صرف اس نے بخاری شریف نہیں لکھی، اس نے لکھی ہے الجامع الصحیح للبخاری. اسی طرح لکھیں الجامع الصحیح للمسلم، ترمذی کی بجائے سنن الترمذی لکھیں، سنن الترمذی. اور اگر آپ حدیث کا نمبر لکھ رہے ہیں تو آگے لکھ دیتے ہیں رقم الحدیث. تو یہ تھوڑی سی کور ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں جن کے یوز کرنے سے تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے کچھ بیسکس چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، یا کسی اچھے ٹیچر سے یا کوئی اچھی کتاب، یا اس کا کوئی بیسک نالج ہے اس سبجیکٹ کے حوالے سے. تو اس کو کوشش کریں
کہ آپ وہ ٹرمینالوجی بھی دیں. اچھا، ہم بات کر رہے تھے انٹروڈکشن کی، اور اس انٹروڈکشن کے بعد ہم نے کہا کنکلوژن کی طرف آئے ہم، اور درمیان میں پیراگراف کو لنکیج آیات حدیث اشعار. رائٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے، کم از کم جو قابل قبول رائٹنگ ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. اگر آپ کی اردو میں رائٹنگ اچھی ہے اور ایکسپریشن اچھا ہے تو اردو میں آپ پیپر دیں، اگر انگریزی میں اچھا ہے تو انگریزی میں دیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کو اردو میں زیادہ نمبر آتے ہیں یا انگریزی میں زیادہ نمبر آتے ہیں. نمبر یا مارکس کا تعلق اس سے کوئی نہیں ہے، وہ آپ کے پیپر اٹیمپٹ کرنے سے ہے کہ آپ کس میں اچھا پیپر جو ہے نا وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں، انگریزی میں یا اردو میں. پھر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے لینتھ آف دی کوشچن. تو لینتھ آف دی کوشچن جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. اسٹوڈینٹس نارملی جو اسٹوڈینٹس کو پرابلم ہوتی ہے کہ وہ پہلا کوشچن بہت لمبا لے جاتے ہیں، دوسرا کوشچن جو ہے ان کا بھی مناسب ہوتا ہے، تیسرا جو ہے وہ بھی کسی حد تک، لیکن چوتھا بالکل بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، شارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بیڈ امپیکٹ ہے، اس سے بچیں. اگر آپ 35 منٹ میں 5 صفحے لکھ سکتے ہیں اور آپ یہ سمجھیں کہ سر نے کہا تھا کم از کم 6 صفحے لکھنے ہیں، پیجز جو ایک سائڈ ہے، مطلب صفحہ ہوتا ہے کہ جو یہ پیج ہے اس کی جو ایک سائڈ ہے یہ ایک ہے اور یہ دوسرے، یہ ورک ہے تو یہ 2 سائڈز ہوں گی. تو کم از کم آپ نے 6 سائڈز مطلب آپ لکھیں، اور آپ اگر 7 سائڈز یا 8 یا 9 لکھ سکتے ہیں تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے. تھوڑا سسپیشیس کر کے دیں، ایک طرف حاشیہ لگائیں، مارکر سے لکھیں، کٹے ہوئے مارکر سے لکھیں. کوشش کریں کہ بلیک پوائنٹر یوز کریں نارمل رائٹنگ کے لیے، اور ہیڈنگز کے لیے آپ کٹا ہوا مارکر بلو استعمال کریں، اس سے تھوڑی سی بہتری آتی ہے. تو آؤٹ لائنز اور لینتھ آف دی کوشچن بہت میٹر کرتی ہے. اور پھر یہ کہ اگر آپ کے پاس 35 منٹس ہیں مثال کے طور پہ ایک کوشچن کے لیے، تو آپ بس 35 منٹس میں اس کو ختم کریں، مائنڈ اپ کریں، اور 1 آدھ منٹ آپ اوپر لے سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں. پھر اس کے ساتھ ہے کہ آپ جو ریفرنس دیں، کوٹیشنز دیں جن اسکالرس کی، تو وہ بھی کوشش کریں کہ لیونگ نہ ہوں، کیونکہ ان سے ایشوز ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں. اگر فوت شدہ ہیں تو ایز سچ اتنا ایشو اور مسئلہ نہیں ہوتا. باقی اسٹوڈنٹس فیل کیوں ہوتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس ایک تو اس لیے فیل ہوتے ہیں کہ وہ کوئی اچھا انٹروڈکشن نہیں ہوتا، کنکلوژن نہیں ہوتا، درمیان میں لینتھ آف دی کوسچن ایشو ہوتا ہے، پیراگراف لنکیج نہیں ہوتا، آیات حدیث نہیں لکھی ہوتی، کوئی اچھا شعر نہیں لکھا ہوتا. اس طرح کے کافی سارے پرابلمس ہوتے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز جو اس نے پوچھا ہے اس کے اکارڈنگ نہیں لکھا ہوتا، ایگزامینر جو ہے وہ ڈس ایگری کر جاتا ہے. تو ایگزامینر کا ڈس ایگری کرنا جو ہے نا وہ بڑا ایشو بن جاتا ہے. اور جب سے ڈس ایگری کر جائے تو اگر فارملی 10-12 نمبر لے رہے ہیں تو وہ ایک کوشچن میں تو کچھ نہیں ملا آپ کو، تو پھر آپ کہیں 34 پہ آ جاتے ہیں، 35 پہ یا 38 پہ آ جاتے ہیں. پھر میٹر کرتا ہے کہ آپ کے آبجیکٹیوز کتنے ٹھیک ہیں. آبجیکٹیوز پر میری بک ہے، کوشش کریں سراج اسلام جدید آبجیکٹیو کی، وہ بھی دیکھ لیں. انشاءاللہ آپ کے آبجیکٹیوز کا مسئلہ جو ہے نا اس سے حل ہو جائے گا. اگر آپ کے کچھ 17-18 آبجیکٹیو ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ایک اچھا اسکور جو ہے نا آپ کر لیتے ہیں. تو اچھا، ایک اسٹوڈنٹ ہم پوچھا ہے کہ ایک کوشچن میں کتنی آیات حدیث، اور دیکھیے کم از کم ایٹ لیسٹ ایک آیت، ایک حدیث اور ایک شعر، یہ میں ایٹ لیسٹ کی بات کروں. اگر آپ زیادہ کرتے ہیں تو آپ اتنے مارکس کا آپ اضافہ کر لیں. لیکن اگر نہیں لکھیں گے تو پھر وہ اسلامیات نمبر نہیں دیتی، مارکس آتے نہیں ہیں. اور اس مرتبہ بڑا لو اسکورنگ ہے، بلکہ فیل ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس، ایزی زیادہ لے جاتے ہیں، پراپر تیاری نہیں کرتے. لیکچر اب ایک اسٹوڈنٹ لیکچر لیتا ہے، ایک نہیں لیتا، تو ڈیفینیٹلی فرق تو پڑتا ہے نا. کسی کے لیے 20% فرق پڑے گا، کسی کے لیے 40، کسی کے لیے 5، کسی کے لیے 10%. تو ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے، اپروچ سے فرق پڑتا ہے. پھر اسٹوڈنٹس بہت کچھ سن رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر سے، میڈیا سے،
اس میں ہر طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ان کو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوتی، کسی کیسز میں کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا. وہ اپنی طرف سے تو وہ بڑے پکے مسلمان بن کے لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ فنیٹک ہوتے ہیں. یا سم ٹائمز یہ بھی پرابلم ہو جاتی ہے کہ وہ بڑے ہی الٹرا ماڈ سوچ کے ساتھ لکھتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تھوڑا کچھ میسج آنے میں دیکھ لوں. اچھا، ایک اسٹوڈنٹ کا سوال یہ ہے کہ جنہوں نے 2002 میں لینی ہے اٹیمپٹ، تو ان کو کیسے تیاری کرنی چاہیے؟ جی میں بتاتا ہوں. 2022 والوں کے لیے تو دیکھیں اسمارٹ ورک کی ضرورت اور اتنا کوٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ضروری نہیں کہ وہ بھی بہت ہی فوکسڈ اسٹڈی کریں. 21 کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اسمارٹ بھی ہوں، فوکسڈ بھی ہوں، ٹارگیٹڈ بھی ہوں. 2020 مطلب 2 کے لیے یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ایکسٹینسو ورک کریں اور سارے کویسچنس کو بہتر طریقے سے تیار کریں. ان میں یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ میری کتاب جو ہے سراج اسلامیات اس کو پڑھ لیں. پھر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک آدھ کتاب ساتھ جو ریکمینڈڈ بکس میں سے ہے تو وہ بھی پڑھیں. اگر انگریزی میں پڑھنی ہے تو ڈاکٹر حمید اللہ کی انٹروڈکشن ٹو اسلام ہے، اس کو پڑھیں. اور اردو میں پڑھنی ہے تو اسی کا اردو میں ترجمہ اسلام کیا ہے. اگر اس کے بعد ان کے پاس مزید ٹائم بچتا ہے تو ان کو خطبات پڑھنے چاہیے علامہ اقبال کے. علامہ اقبال کے خطبات کی ایک اردو میں بڑی اچھی شرح ہے ڈاکٹر جوید اقبال کی، وہ ہے تفہیم خطبات اقبال. تو تفہیم خطبات اقبال ان کو دیکھنی چاہیے اردو میں. اور انگریزی میں پڑھنا چاہیے تو ڈائریکٹ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام وہ پڑھ لیں. تو جن کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، میں کتابوں کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. علامہ اسد کی کتاب جو ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام، سوری ڈاکٹر حمید اللہ کی، اور دوسری ہے یہی کتاب ہے، اس کا اردو ورژن جو ہے اسلام کیا ہے. انٹروڈکشن ٹو اسلام انگریزی میں ہے اور اردو میں ہے اسلام کیا ہے، تو یہ پڑھنی چاہیے. اسی طرح علامہ اقبال کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، انگریزی میں پڑھ لیں یا اردو میں تفہیم خطبات اقبال ہے. ان دو کے علاوہ اگر ان کے پاس مزید ٹائم ہے اور اسلامیات میں مزید کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے اسلام ایٹ کراس روڈس علامہ اسد کی کتاب ہے، وہ اس کو ساتھ دیکھ لیں. تو ڈیٹا مطلب کافی ان کے پاس ایک اچھا ڈیٹا ہونا چاہیے. ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہے فیمینزم کا، تو فیمینزم کا کوشچن جو ہے یہ ورلڈ ٹائم نے جو میرے شائع کیے ہیں گیسٹ پیپر، انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں، اس کو مل جائے گا آپ کو. بیسیکلی ہیومن رائٹس کے تحت آئے گا، ہیومن رائٹس کے تحت آئے گا یہ کوشچن. اور یہ اسلامیات میں کوئی کنٹمپریری ورلڈ کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ نہیں ایشو کرتے، یا کنٹمپریری جو فیمینسٹ موومنٹس ہیں ان کے ساتھ نہیں اتنا، تھوڑا بہت ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے اور اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کا نقطہ نظر اور اسلام کے نقطہ نظر میں ایک تفاوت ہے، ایک فرق ہے. تو اب جو اسلام کا نقطہ نظر ہے وہ میری جو بک ہے تو اس میں جو ویمن رائٹ کا کوشچن ہے اس میں 3 ٹاپکس کو کور کیا گیا: اسٹیٹس آف ویمن، اور اس کے ساتھ جو رائٹس ہیں اور ڈیوٹیز ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ وہاں پہ دیکھیں گے تو جو بیسکس چیزیں آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی. اور باقی جہاں تک فیمینسٹ موومنٹس کا تعلق ہے تو آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا نقطہ نظر جو ہے، اچھا ان میں بھی بہت ایک ڈائیورسٹی ہے، مطلب وہ بھی کوئی ایک پیج پر نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ سب کا فیمینسٹ موومنٹس کا بھی ایک طرح کا. پاکستان میں بھی ایک ڈائیورسٹی ہے،
لیکن ایک جنرل سا نقطہ نظر ان کا دے کر تو آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں. وہاں ہم جب کوشچن پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں ان چیزوں کو ٹیک اپ کریں گے. میری کتاب ہے جی سراج اسلامیات کے نام سے، ورلڈ ٹائم نے شائع کی ہے. حافظ ارشد اقبال یعنی پروفیسر ارشد اقبال رفاعی اوپر لکھا ہوگا. یہ اردو میں بھی اویلیبل ہے اور انگریزی میں بھی، اور انگریزی کا ماشاءاللہ بھی نیا ایڈیشن ہے اور کافی اچھا ایڈیشن ہے. ذرا میں بھی آپ کو کتاب دکھا بھی دیتا ہوں. جی یہ ہے سراج اسلامیات جو اردو میں اویلیبل ہے مارکیٹ میں. اب یہ تو خیر پچھلا ایڈیشن ہے، نیا ایڈیشن جو ہے وہ کوئی 550 پیجز کا ہے اور یہ انگریزی میں ہے. سراج اسلامیات جو نیا ایڈیشن اس وقت اویلیبل ہے یہ، اور اس کے جو پیجز ہیں میرے خیال ہے 406 تک. اسی طرح جو آبجیکٹو کی بک ہے وہ یہ ہے سراج اسلامیات جو آبجیکٹو کی ہے. جہاں تک کہ لیکچرز کا تعلق ہے تو چونکہ یہ ہم تھوڑا سا اسمارٹ اسٹڈی کی طرف جا رہے ہیں تو 21 کے لیے، تو اس میں یہ ہوگا کہ کوئی انشاءاللہ ہم کوئی 13 لیکچر ہوں گے، اور امید ہے ہمیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ سے بھرپور امید ہے اور توقع ہے اور بڑی توقع ہے کہ جو 4-5 کویسچن ہیں تو جو 13 لیکچر ہوں گے تو ان میں سے آئیں گے. مطلب ٹوٹل 6 کویسچنز یا 7 جو آتے ہیں. ٹائمنگ جو ہے یہ 5:30 سے، یہ جو آج ٹائم تھا 5:30 سے آلموسٹ 7 بجے تک، یعنی کو 7 بجے سے 5 منٹ پہلے ہم کلاس انشاءاللہ چھوڑ دیں گے. ڈیز کا جو تعلق ہے تو نارملی تو ڈیز ہوں گے منڈے، ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی ہفتے میں 3 دن ہوں گے، اور کسی ہفتے میں ہو سکتا ہے 2 دن بھی ہوں. مطلب اگر مجھے کو منڈے، ٹیوزڈے یا ویڈنسڈے میں کسی دن بھی کوئی کام پڑ گیا یا کہیں جانا پڑتا ہے تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو پہلے بتا دوں گا. فی اسٹرکچر جو ہے یہ میاں شفیق صاحب سے آپ ڈسکس کریں. میرا خیال ہے شاید کوئی 5,000 تک ہے، کیونکہ میاں شفیق صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں اور اسٹڈی ریور کے ساتھ، تو وہ آپ وہاں پہ ہی ان کو کروائیں گے اور وہی اس کلاس کو نا مینیج کر رہے ہیں. جی اور کوئی کوشچن آپ؟ اچھا جی، تو اس کے بعد ہم ابھی تھوڑا سا ڈسکس کر رہے تھے اور 4 کوشچن یہ اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. جی ٹیسٹ ضرور ہوں گے آپ کے، اور وہ ہم انشاءاللہ چیک بھی کریں گے. وہ تھرو واٹس ایپ آپ ہمیں بھیجیں گے اور تھرو واٹس ایپ ہی ہم چیک کریں گے. تو یہ جو ٹوٹل کویسچن ہوتے ہیں تو یہ ٹوٹل کویسچن 8 ہوتے ہیں، اور ایک آبجیکٹو ہوتا ہے، تو 7 کویسچن میں سے آپ کو 4 کویسچن اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں. بک نیم جی سراج، یہ سراج نام ہے، سراج اسلامیات فارسی ایس. یہ اردو میں ہے اور انگریزی میں بھی سراج ہی ہے، یعنی انگریزی کی جو کتاب ہے اس میں بھی سراج کے نام سے اویلیبل ہے. کلاسز جی انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویک میں منڈے سے ہوں گی، لیکن منڈے کو بھی میں کنفرم کروں گا کہ کلاس ہوگی نہیں، ورنہ انشاءاللہ ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے تو انشاءاللہ کلاس ہوگی 2 دن.
ٹائمنگ میں نے پہلے بتا دیا جی، ایک اسٹوڈنٹ دوبارہ پوچھ رہے ہیں 5:30 بجے سے 7 بجے تک انشاءاللہ، آلموسٹ کوئی 1 گھنٹہ 20 منٹ تک یہ کلاس ہوگی، 1 گھنٹہ 20-25 منٹ، 5 منٹ ہم پہلے چھوڑ دیں گے، نماز عشاء کا ٹائم ہمارے یہاں 7 بجے ہو جاتا ہے۔ ایک ٹاپک ہم انشاءاللہ کریں گے، اور جو میں کوشچن کرواؤں گا آپ کو تو وہ نوٹس ہی بنواؤں گا میں، اس میں آپ کو اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ ڈکٹیٹ بھی کرواؤں گا چیزیں، اور ڈکٹیٹ کروانے کے ساتھ جو کنسیپٹ کلیئرٹی ہے وہ بھی ساتھ ہوگی، اور وہ جو میں ڈکٹیٹ کرواؤں گا وہ انشاءاللہ اردو انگریزی دونوں میں ہوگا۔ جی انگلش والی بک میں جو آبجیکٹیوز دیے ہوئے نا وہ صرف 4-5 سال جو پریویس ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، اور ان سے آپ کے سارے آبجیکٹیوز نہیں کور ہوتے، یا مگر سی ایس ایس کی کتاب میں بھی دیے ہوئے ہیں۔ انگلش یا اردو کا ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا، تو انگلش اور اردو دونوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کا ایکسپریشن جو ہے وہ اردو میں اچھا ہے یا آپ کا ایکسپریشن جو ہے وہ انگریزی میں اچھا ہے، تو ایگزامین آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آنسر کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے جی، میں نے بتایا کم از کم 6 پیجز، 6 سائڈز کم از کم، اور اگر آپ زیادہ کی طرف جاتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے، چونکہ لینتھ آف دی کوسچن اسلامیات میں کم از کم میٹر کرتی ہے۔